اللہ. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی وہی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو روزوں کی فرضیت کو بیان کرتی. آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعوں میں رمضان المبارک سے متعلق وہ احادیث مقدسہ بیان کی گئیں کہ جس میں اس کی اہمیت کو اور اس کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا گیا. گزشتہ جمعے کے خطبے میں عرض کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے سلسلے میں اللہ نے میری امت کو وہ انعام اور اکرام دیا جو 5 ہیں، اور امم سابقہ میں سے کسی امت پر یہ انعام نہیں ہوئے. یعنی یہ کہ ان کی منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. روزے داروں کے لیے روزانہ جنت آراستہ کی جاتی ہے. سمندر کی تمام مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور یہ کہ سرکش شیاطین اس میں قید کر دیے جاتے. اس سے متعلق تفصیل آپ حضرات نے سماعت فرمائی. جہاں اس میں عبادت و ریاضت کرنے کے بعد اس کے ثمر کو بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک میں عبادت کرنے والا ایسا ہے، ان نعمتوں کا پانے والا ہے. جہاں اس کے ثمرات کو بیان کیا گیا کو بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی رمضان میں ایسا نہ کرے تو اس کے لیے کیا ہے. ایک حدیث شریف آتی ہے بڑی طویل جس کے راوی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اسے ترمذی نے بھی نقل فرمایا، بہقی شریف نے بھی نقل فرمایا، اور بھی دیگر کتب میں اس حدیث کی تصریح ملتی ہے، جس سے اندازہ ہوگا کہ رمضان المبارک کو پانے کے بعد اگر اس میں آدمی عبادت نہ کرے اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص کتنا دور اور کتنا بعید. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر رونق افروز ہوئے. معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد اس ضرورت کو محسوس کیا کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی عبادت نہ کرے تو اس کی وعید کو بیان کیا جائے، یہ بیان کیا جائے کہ وہ آدمی کتنا خسارے میں ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد جب آپ ممبر شریف پر چڑھے تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص مخاطب بھی نہیں کہ کوئی کلام کرے تو جس کا جواب دیا جائے. ہم نے بڑی عجیب و غریب بات یہ دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر شریف پر چڑھے تو پہلے درجے پہ جب پیر رکھا تو آمین فرمایا، دوسرے درجے پر جب پیر رکھا تو بھی آمین فرمایا، اور تیسرے درجے پر جب پیر رکھا تو آمین فرمایا. اس کے بعد راوی کہتے ہیں جو واعظ و نصیحت فرمانی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے بعد جب ممبر سے نزول فرمایا، ممبر سے جب نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کبھی بھی ایسا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تھا. اس لیے انہیں سخت حیرت اور وہ تعجب میں تھے کہ آمین تو کسی دعا پر کہی جاتی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی مخاطب نہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعا پر آمین فرما رہے تھے. یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس کے سمجھنے میں تردد ہوا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آج آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا جو اس سے قبل کبھی بھی نہیں دیکھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جب پہلی سیڑھی پر ہم نے پیر رکھا حضرت جبریل امی آ گئے اور کہنے لگے ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اس کی نجات نہیں ہوئی. حضور فرماتے ہم نے جبریل کی اس دعا پر آمین کہا، یعنی اس بد دعا پر آمین کہا. فرما جب ہم نے دوسرے درجے پر پیر رکھا تو جبریل امی نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس نے گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ بھیجے. بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف کہا دیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. فرمایا تو ہم نے اس بددعا پر بھی آمین کہی. فرمایا جب ہم نے تیسرے درجے پر پیر رکھا تو جبریل امی نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص
کہ جس نے اپنے والدین ماجدین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی پا لیا اور انہوں نے اپنی اولاد کو اگر جنتی نہ بنایا، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے. یعنی یہ ہلاکت اس لڑکے کے لیے ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، اپنے والدین ماجدین کی خدمت نہ کی، اور اپنے آپ کو اگر اس نے جنتی نہ بنایا، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے. عزیزان گرامی، اس ترمذی شریف اور بہقی شریف میں یہ 3 باتیں بیان کی گئیں. آئیے ہم اپنے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے ہر 3 برائیوں پر ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی خرابیاں ہم میں موجود ہیں، اس کو ذرا غور کرتے. سب سے پہلے تو حضور کا ارشاد کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. ہم اور آپ تو ہیں کس کھیت کی مولی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے رمضان کبھی بستر پر آرام کرتے ہوئے دیکھتی ہی نہیں. یعنی متواتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگ جاتے، اپنے رب کی رضا کی طرف لگ جاتے، اور پورے رمضان میں قطعاً آرام ہی نہیں فرماتے اور رات دن جاگا کرتے. ہاں، ہم میں بیشتر لوگ رات دن رمضان میں جاگتے تو ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ 2-2 گھنٹے حلیم کے ٹھیلے پر کھڑے رہتے یا 4-4 گھنٹے تک ہم تاش کھیلتے رہتے. تراویح پڑھنے کے بعد گھنٹوں دکانوں پر گپے لڑاتے رہتے ہیں. جاگتے تو ہم بھی ہیں، اور جاگنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ دوسرے دن بالکل آرام سے سو جائیں، تاکہ روزے کی صعوبت اور روزے سے متعلق کوئی پریشانی ہمارے قریب سے نہ گزرے. غور فرمائیے کہ یہ ہمارا جاگنا بالکل لغو اور بالکل فضول ہو کر رہ جاتا ہے. صدیقہ فرماتی ہیں پورے رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں فرماتے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امی کو قرآن سنایا کرتے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ حضرت جبریل امی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سناتے. یعنی جبریل امی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں قرآن مجید فرقان حمید کا دور ہوتا، اور اسی پر امت کا عمل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یہ تمام احادیث ہونے کی وجہ سے رمضان میں تراویحوں میں قرآن مجید فرقان حمید کے ختم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور اسی طرح تراویح حضرت عمر کے دور سے کہ جب 20 تراویحاں گویا پڑھی گئی، اور آج تک پوری امت میں کسی شخص نے بھی اس سے گویا یوں کہیے کہ اس کے لیے ایک حرف بھی نہیں کہا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے وغیرہ وغیرہ. ایک حرف پوری امت میں سے کسی نے نہیں کہا. پوری امت کا اس پر اجماع ہے، سوائے یہ 100 برس یا 150 برس کے چند سرفرے لوگوں کے کہ جنہوں نے 8 تراویحوں کو وضع کر کے امت مسلمہ میں ایک عظیم الشان فتنے کی بنیاد رکھی. غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کا فیصلہ کیا امت کے لیے منظور نہیں ہے؟ پوری جماعت صحابہ اس پر اتفاق کرتی ہے. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی تو فرماتے ہیں کہ کوئی علاقہ اگر تراویح کی جماعت ترک کر دے، حاکم وقت ان سے مقاتلہ کرے گا، یعنی ان پر تنبیہ کرے گا، ان پر لشکر کشی کرے گا اور ان کو تنبیہ کرے گا، یعنی قتل بھی کر سکتا ہے کہ یہ شاعر اسلام سے ہے. اس لیے حضرت عمر نے تراویحوں کی جماعت کھڑی کرنے کے بعد اس میں قید لگا دی کہ قرآن مجید فرقان حمید اس میں ختم ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک خاص تعلق رمضان و مبارک سے ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا. ایک اور جگہ ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید فرقان حمید کا نزول سب سے پہلے شب قدر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر ہوا. عزیزان گرامی، چاہیے کہ یہ مہینہ تلاوت کا ہے، عبادت و ریاضت کر کے اپنی مغفرت کرا لی جائے. رمضان جیسے مہینے میں بھی اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو آپ بتائیے پھر وہ کون سا مہینہ ہے، پھر وہ کون سا وقت ہے، پھر وہ کون سا دن ہے کہ جس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ دن یا وہ مہینہ آئے گا تب اللہ سے مغفرت چاہیں گے یا تب اللہ تعالیٰ کے دربار میں عبادت کر کے اسے راضی کر لیں گے. رمضان ہی کا مہینہ سب سے احسن، سب سے بہتر ہے کہ اسی میں عبادت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنایا جائے. اور کسی نے رمضان میں عبادت نہ کی تو اب آپ دیکھ لیں کہ جبریل امی کی بددعا ہے اور آمین ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ہر شخص کا یہ ایمان اور یقیناً ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کے لوگ اگر بددعا کرتے کرتے ان کی زبانیں گھس گئیں تو حضرت جبریل کی بددعا کا پاسنگ نہیں ہوگا. اور سارے مسلمان
آمین آمین کہتے ہوئے اگر ان کی زبانیں گم ہو گئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی. اب دیکھ لیجئے کہ بد دعا کس کی ہے اور آمین کس کی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور روایت سے تو اس کا انکشاف بھی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے تینوں درجے پر آمین آمین کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ ہم نے جب پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو اس میں اتنا اضافہ کیا. ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو میں نے آمین نہیں کہی. فرمایا حضور نے کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ آپ آمین کہیں. اب اس سے تو اور اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین کا بد دعا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے بد دعا کی ہے اور آپ آمین کہیں. اس سے اور بھی اس وعید کا اہتمام آپ کے سامنے آتا ہے. اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں قطعی غفلت نہ برتی جائے. اور اس کے بعد دوسری بات اس میں کیا ظاہر ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے درجے پر جب ہم نے پیر رکھا تو جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. حضور فرماتے ہیں ہم نے اس معاملے پر اس بد دعا پر بھی آمین کہا. ایک مختصر ضمن بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. جبریل امین نے کہا کہ ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور میں نے آمین کہا. ایک بات حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی. حضرت علامہ شاہ عبد الحق حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے شاید کتابوں میں پڑھا ہو کہ انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں جب تحریک چلی یعنی جنگ آزادی جسے ہم کہتے ہیں, دہلی کی جامع مسجد میں 1857 میں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ نے بیٹھ کر انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا, جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں جگہ جگہ جنگ, قریہ دیہات ایسی لڑائی ہوئی انگریز اور مسلمانوں میں کہ پورے ہندوستان میں کوہرام مچ گیا. اور علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے تمام ساتھیوں کو جزیرے انڈیمان یعنی کالے پانی کی سزا ہو گئی تھی اور انہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کے انگریزوں نے بے انتہا انہیں ستایا, جس کی وجہ سے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا جزیرے انڈیمان ہی میں انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر ہے. بڑا عمدہ نقطہ بیان فرمایا. علامہ فضل خیر آبادی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا اور تلاوت کے دوران آیت سجدہ آ جاتی, تو آپ نے غور کیا ہوگا تراویحوں کے درمیان بھی جب آیت سجدہ آنے والی ہو تو حافظ صاحب پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے یا دوسری میں سجدہ ہے, اور جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جاتا ہے اور سارے مقتدی بھی سجدہ کرتے ہیں آیت سجدہ پر. فقہاء نے بحث یہ چلی کہ آیت سجدہ اگر کسی مجمع میں تلاوت کی گئی, ظاہر ہے کہ پڑھنے والے پر اور سننے والے پر بھی سجدہ ہے. وہی آیت سجدہ اگر ایک مجمع میں 10-20 مرتبے دہرائی جائے, اسی کو ریپیٹ کیا جائے, تو چاہیے تو یہ تھا کہ آیت سجدہ اگر 10 یا 20 مرتبے پڑھی گئی تو پھر 10 اور 20 ہی سجدے ہونے چاہیے. جتنی مرتبے آیت تلاوت کی گئی اتنے ہی سجدے ہونے چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. فقہاء اور علماء فرماتے ہیں کہ آیت سجدہ وہی آیت اگر 10-20 مرتبے کسی مجمع میں پڑھی جائے تو سجدہ ایک ہی کافی ہوگا. پورا مجمع صرف ایک سجدہ کرے گا, 10-20 مرتبے تلاوت سے 10-20 سجدے واجب نہیں ہوں گے. علامہ فضل خیر آبادی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت اور رضوان کی پھولوں سے بھر دے. کیا عمدہ بات ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں مقام مصطفیٰ دیکھو کتنا بلند ہے کہ آیت سجدہ اگر 10 مرتبے پڑھی گئی تو سجدہ تو ایک ہی ہے, مگر یہ بتاؤ کہ کسی مجمع میں حضور کا نام اگر 10 دفعے لیا گیا تو کیا ایک ہی درود کافی ہوگا؟ فرما نہیں, مقام مصطفیٰ یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کی عزت اور وقار کو اس طریقے سے تمہارے ذہنوں پر اور دل اور دماغ میں راسخ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لیے تو سجدہ فرماتا ایک ہی کافی ہے, مگر جب میرے محبوب کا نام لیا جائے تو جتنی مرتبے نام لیا جائے اتنی ہی مرتبے درود پڑھنا ہوگا. یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے ظاہر ہوا کہ جب بھی کوئی شخص حضور کا نام نامی اس میں گرامی لے تو وہ آپ پر درود پڑھے, مگر وہ کیا نام ہے؟ نام نامی اس میں گرامی حضور کا جو ذاتی
آتی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لیا جائے، علماء کا اس معاملے میں ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جب بھی حضور کا ذاتی نامی اس میں گرامی لیا جائے تو نام لینے والے پر اور سننے والے پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بے شمار اس پر تفصیل آتی ہے، تفصیل اگر کسی کو دیکھنی ہو حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ فضائل درود شریف اور اس کے فضائل اور مناقب میں بڑا مبسوط رسالہ وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی شفاء السقام وہ بھی مطالعہ کی جا سکتی ہے کہ جس میں بڑے مستند گویا سندوں کے ساتھ درود شریف سے متعلق جو احادیث ہیں انہیں بیان کیا گیا، اور یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اگر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو بخیل۔ فرمایا کسی روایت میں کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو یہ جنت کا راستہ بھٹکنے والا ہے۔ یہ تک کہ فرمایا گیا کہ جس کے سامنے میرا نام لے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑے تو اس نے جہنم کی راہ پائی۔ غرض یہ کہ بے شمار اس پر وعیدیں ہیں کہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ درود کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام لیا جائے تو اتنا ضرور کہنے والا سننے والا کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا وہ ضرور کہے۔ لکھنے والے کے لیے بھی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے تو اتنا ضرور لکھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کل جو دیکھا گیا کہ عموماً لکھنے کے موقع پر جب حضور کا نام لکھا جائے تو خالی لکھنے والا سواد بنا دیتا، یہ بھی غلط، یا اس کا مخفف درود شریف کا سلام یعنی صاد لام عین اور میم کا مرکب بنا کر لکھ دی جاتی ایک علامت، اسے بھی علماء نے ناجائز کہا۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نام پر رے اور جو داد لکھ دیا جاتا وہ بھی منع۔ اسی طرح بزرگان دین کے ناموں کے ساتھ رے اور ہے جو لکھ دیا جاتا ہے یہ بھی منع ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کا اس پر مفصل فتویٰ ہے، تفصیل وہاں دیکھی جا سکتی ہے، یہاں تو ضمن مسائل عرض کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ذری سی سیاہی بچانے کے لیے یا ذرا سا کاغذ بچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ترک کر دیا جائے تو یہ بھی بڑی اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔ بلکہ ہم نے واقعات میں پڑھا کہ ایک محدث جن کا انتقال ہوا وہ جب خواب میں اپنے متعلقین کے سامنے آئے، ان کے شاگردوں نے ہم علماء نے پوچھا کہو کیسی گزری؟ کہنے لگے کوئی نیکی کام نہیں آئی، سب اکارت چلی گئی، اگر کوئی نیکی کام آئی جو نجات کا باعث بنی وہ صرف یہ ہے کہ میں جہاں بھی حضور کا نام لکھتا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا کرتا تھا، اللہ نے فرمایا تیری یہ نیکی قبول ہے، تیری نجات ہو گئی، تیری نجات ہو گئی، یہ نیکی قبول ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے موقع پر تھا، میں نے دیکھا جب میں حج کر رہا تھا ایک لڑکا ہے حجر اسود کو چومتا ہے تو درود شریف پڑھتا ہے، جب طواف کرتا ہے تو درود شریف پڑھتا ہے، رکن یمانی سے لپٹتا ہے تو درود شریف پڑھتا ہے، میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہے تو درود شریف پڑھتا۔ میں سمجھا کہ اس لڑکے کو حج کی دعائیں یاد نہیں۔ جب ہم تمام سے فارغ ہوئے میں نے اس لڑکے کو بلا کر کے کہا کہ بیٹے کیا تمہیں حج کی دعائیں یاد نہیں؟ حضرت سفیان ثوری ظاہری معاملات سے اور سفید ریش اور اپنے ظاہری معاملے سے واضح بزرگ لگتے تھے۔ اس لڑکے نے کہا کہ حضرت اگر آپ چہرے اور گویا اپنے معاملات سے اگر آپ بزرگ نہ لگتے تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں بتاتا۔ سنیے اس کا راز کہ مجھے حج کی دعائیں یاد ہیں مگر ہر معاملے پر میں درود شریف کیوں پڑھتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک سفر میں تھے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا۔ اب مجھ پر ایک غنودگی طاری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص بڑی نورانی چہرے والا آیا اور اس نے میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنا دست حق طرف جب پھیرا تو چہرہ نورانی ہو گیا۔ بس میری جب آنکھ گویا جب یہ چہرہ نورانی ہوا تو میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا آپ کو چون کر علم ہو گیا کہ یہ شخص انتقال ہو گیا اور مجھ پر یہ مصیبت آ گئی؟ فرمایا کہ تمہارا والد روزانہ ایک گویا مقرر تعداد میں ہم پر درود پڑتا تھا، جب آج اس کا درود نہیں آیا تو ہم سمجھے کہ کوئی مسئلہ ہے اور ہم نے یہ کرم فرما دیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ حضور پر درود پڑتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہم نے جب تیسرے درجے پر پیر رکھا
جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین ماجدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اگر اس نے اپنی مغفرت نہ کی تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے. اب چاہے وہ بڑھاپے میں اپنے ماں کو پالے یا بڑھاپے میں اپنے باپ کو پالے, ان کی خدمت کر کے اگر کسی نے اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا تو سن لو جبریل امی کی بد دعا ہے اور اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمین. قرآن مجید فرقان حمید نے والدین نے ماجدین کو لفظ اف کرنے کی ممانعت بھی فرمائی کہ اپنے والدین سے جب بات کی جائے تو لفظ اف بھی نہ کہا جائے. اور بعض علماء نے اس کو اصل گویا جو الفاظ ہے اسی پر محمول کیا, یعنی یہ کہ ان کے سامنے غصہ, ان کے سامنے بےہودہ بات نہ کرے بلکہ اف بھی نہ کرے, یعنی انہیں خاموش کرنے کے لیے اف لفظ اف بھی استعمال نہ کرے. اور حدیث مقدسہ میں اس سلسلے میں بے شمار والدین نے ماجدین کی خدمت کے ثمرات بھی ہے اور جو خدمت نہ کرے اس پر وعید بھی ہے. صرف 2-4 باتیں اس غرض پر کہ آج کل ہمارا نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت سے بالکل فرنٹ ہو گیا. میں آپ میں کہ جو بوڑھے لوگ جن کے بال سفید ہو گئے, میں ان سے پوچھتا ہوں خدا لگتی کہیے, انصاف اور حق کی بات کیجئے کہ جیسے آپ اپنے والدین ماجدین کا ادب کرتے تھے کیا فی الواقع آپ کی اولاد آپ کا ویسا ادب کرتی ہے؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا بتائیے کہ آدمی سیدھا ہی جنت میں چلا جائے. فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو. وہ شخص پھر حضور سے پوچھتا کہ یا رسول اللہ آپ کوئی کام ایسا بتائیں کہ آدمی سیدھا جنت میں چلا جائے. راوی کا گمان یہ تھا کوئی لمبا چوڑا وظیفہ بتایا جائے گا کہ رات بھر جاگ کر کیا جائے گا, اس لیے کہ جنت کا حصول اتنی آسان چیز تو نہیں. اس نے دوبارہ پوچھا, حضور نے فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو. اس نے تیسرا کے پوچھا, فرمایا کہہ تو دیا کہ ماں کی خدمت کرو. اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا, فرمایا اچھا تو باپ کی خدمت کرو. معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کی خدمت آدمی کو سیدھا جنت میں لے جائے گی. ایک حدیث شریف میں ہے حضور نے فرمایا کہ جس کے والدین اس دنیا سے راضی چلے جائیں, جس کا باپ اس دنیا سے راضی چلا جائے, وہ اطمینان کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے راضی. اور ہمیں اس سے بڑھ کر کوئی ضمانت ہے کہ جس کے والدین اس دنیا سے اپنی اولاد سے راضی ہو کر اس دنیا سے کوچ کر جائیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس شخص سے راضی ہے. اور اس کی ضمانت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے. بخاری شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیلی شخص جس کا نام جریش تھا, بڑا عبادت گزار تھا, اس کا واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک ولی تھا, بڑا بزرگ تھا, اس کا نام جریش تھا. اس نے اپنا ایک عبادت خانہ جنگل میں بنا لیا اور رات دن عبادت میں لگا رہا تھا. اب کیا ہوا, اس روایت سے والدین کی فرما برداری کا ثمر, اور اگر کوئی نافرمانی کرے تو اس پر وہی کافی اور شافی روشنی پڑتی ہے. حدیث اور اس کی تفصیل طویل ہے مگر میں مختصر الفاظ میں جس کا تعلق اس عنوان سے بس وہ عرض کیے دیتا ہوں. چنانچہ یہ شخص اپنی عبادت میں تھا, اس کی والدہ کو شوق ہوا کہ چلو بچے کو دیکھ. وہ آئی اور اس کے عبادت خانے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے کہا یا جریش. جریش صاحب نماز میں مشغول تھے اور تھے بالکل نرے صوفی. انہوں نے کہا اب اللہ کی عبادت چھوڑ کر ماں کی بات مانی جائے تو عبادت میں خلل آئے گا. ارے انہوں کا چلو ماں سے ملاقات تو بعد میں بھی ہو جائے گی, بس اب حق کی ضربیں لگائے جاؤ, بس اللہ ہی سے اللہ لگائے جاؤ, ماں سے ملاقات تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے. ماں جب آواز دے کر تھک گئی سوچا کہ چلو بیٹا عبادت میں ہوگا, وہ چلی گھر چلی. دوبارہ پھر شوق ہوا اپنے بچے کو دیکھنے کا, پھر آ گئی, پھر اس نے عبادت خانے کے باہر پکارا یا جریش صاحب وہی صوفی تھے, لگے رہے عبادت میں. والدہ سنتی رہی, دیکھتی رہی, بیٹھی رہی. جب آواز نہیں آئی سوچا چلو عبادت میں ہوگا, جانے دو پھر کبھی ملاقات کر لے. یہ پھر گھر آ گئی. حضور فرماتے تیسری مرتبہ وہ گئی, اس نے کہا یا جریش پھر عبادت میں لگے ہوئے. کہا اگر چھوڑتا ہوں تو عبادت جاتی ہے. کیا کیا ان کا عبادت ہی میں لگے رہو. ماں کو غصہ آ گیا. ماں نے جب آواز دی اور لڑکے نے نہیں سنی تو اب بقول اقبال کے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواہ مگر رکھتی ہے. ماں کے منہ سے نکل گیا کہ اے اللہ جریش کو تم موت نہیں دینا یہاں تک کہ جب تک کہ کسی بد کردار عورت کے چہرے کو نہ دے. یہ کہنا تھا کہ جریش صاحب جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ایک آبادی تھی, وہاں یہ مشہور ہو گیا کہ جریش بڑا زاہد ہے, بڑا پارسا ہے وغیرہ وغیرہ. جب جریش کا تذکرہ ہونے لگا ایک بد کردار عورت چلی, ارے رہنے دو تمہارے جریش کو,
جانتی ہوں میں کتنا صوفی کتنا عبادت گزار. انہوں نے کہا نہیں جریج کے بارے میں کچھ. ارے انہوں نے کہا جریج کیا ہے؟ اس کو پھانسنا تو 1 منٹ کا کام ہے, ابھی ساری ولایت اس کی دھری رہ جاتی. دیکھ یہ چلی گئی جناب اس کے پاس اور جریج کو گناہ کی دعوت دی. جریج نے کہا میں خدا سے ڈرتا ہوں, میں تیری گناہ کی دعوت قبول نہیں کرتا. اس عورت نے محض جریج کو ذلیل کرنے کے لیے ایک چرواہے سے بدکاری, اور جب حمل کا اثر پایا گیا تو سارے آبادی کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو یہ ساری حرکت جریج کی ہے, یہ جریج کی ساری حرکت. سارے آبادی کے لوگ جمع ہو گئے اور جریج صاحب کی ٹانگ پکڑ کر اتنی ان کی پٹائی کی اور محلے میں لے آئے. انہوں نے کہا بڑا عبادت گزار بنا پھرتا ہے اور یہ تیری حرکت. اب جریج کو اب یہ خیال آنے لگا کہ اے اللہ یہ لعنت مجھ پر کیسے آئی, حالانکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس جریج نے آبادی والوں سے کہا کہ بات سنو, میری ایک خواہش اور اس کے بعد تم مجھے جان سے مار دینا, اور خواہش صرف یہ ہے کہ مجھے میری ماں سے ملاقات کرنے کا ذرا سا وقت دے. جریج کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ہو نہ ہو ماں کی نافرمانی کی لعنت ہے, اور کہا اپنے ذہن میں سوچا کہ اب جب ماں کہے گی تو تبھی مسئلہ حل ہوگا. چنانچہ وہ اپنی ماں کے پاس آیا وقت لے کر اور کہا کہ ماں سے ملاقات کرنے کے بعد تم مجھے قتل کر دے. جب وہ ماں کے پاس آیا تو وہ رو دھو کر کہنے لگا کہ ماں تو جانتی ہے کہ یہ ساری لعنت تیری وجہ سے آئی, اور دیکھ اب یہ لعنت آ تو گئی مجھ پر مصیبت میں پھنس گیا, مگر میرا ایمان ہے کہ چھوٹوں گا بھی جب تیری توجہ ہوئی, جب تیری دعا ہو جائے کہ چھوٹ جاؤں. ماں آپ جانتے ماں ہوتی ہے اکثر و بیشتر اپنے نافرمان لڑکوں کو معاف کر ہی دیتی ہے. جریج جب رونے دھونے لگا تو ماں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اگر یہ میرا بیٹا جریج پاک ہے اور بے گناہ ہے تو اے میرے مولا میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہوں کہ تو اس کی پاک دامنی کو ظاہر فرما. بس یہ دعا کرنا تھا کہ جریج اب تو بالکل پہلوان ہو کر کے آ گیا. محلے والوں نے کہا بھائی آ جاؤ, کون کون ہے جو مجھ پر الزام لگاتا. جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا سنو, اس پیٹ پر ہاتھ رکھا جریج نے اور کہا لڑکے بتا تجھے قسم ہے تو کس کا. پیٹ میں سے آواز آئی کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ جریج تو بالکل پاک ہے, میں تو ایک چرواہے کی اولاد. لوگ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا آؤ ادھر آپ چلو میرے ساتھ. اس پیڑ کے قریب گیا اور اس پیڑ کے قریب جا کر کا پیڑ بتا کون گناہگار اور کون نیکوکار ہے. تو پیڑ نے بھی گواہی دی کہ لوگ آگاہ ہو جاؤ کہ جریج بالکل پاک ہے اور یہ چرواہے کی اولاد. بس یہ کیا کہنا تھا کہ جریج کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا اپنی عبادت خانے میں لے گئے اور کہنے لگے جریج صاحب اگر تم کہو تو تمہارا عبادت خانہ ہم سونے کا بنا دیتے, چاندی کا بنا. جریج نے کہا نہیں صاحب سونے چاندی کا نہیں چاہیے, میرے لیے تو وہی جھوپڑی بنا دیا جیسے کہ پہلے تھی. تو جریج کی پاک دامنی کب ظاہر ہوئی, مصیبت میں کب پھنسا, جب ماں کی بددعا ہوئی. نجات کب ہوئی, جبکہ ماں نے اسے معاف کر دیا. اللہ اکبر. حدیث شریف کو لکھ کر حضرت علامہ نووی نے بڑی عمدہ بات کی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے فرماتے کہ جریج پر یہ عذاب کیوں آیا. بڑی عمدہ بات فرما. بات یہ ہے کہ جریج زاہد تو تھا, عالم نہیں تھا. عبادت گزار تو تھا لیکن علم نہیں جانتا تھا, عابد نہیں تھا. اگر عابد تو تھا لیکن عالم نہیں تھا. اگر عالم ہوتا تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ تمام نوافل عبادت کو چھوڑ کر پہلے ماں کا کہا مانا جائے. مگر یہ نرا صوفی تھا, نرا بالکل جناب عبادت گزار تھا, علم دین نہیں جانتا تھا. اگر علم دین جانتا ہوتا تو عبادت کو چھوڑ کر پہلے ماں کا کہا مانتا. اور یہی وجہ ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ آدمی جب عبادت کر رہا ہو اور اس کی ماں یا اس کا باپ اسے آواز دے, اگر وہ نفل نماز میں ہو تو نماز کو چھوڑ اور پہلے ماں کا کہا مانے گا. علماء میں ایک بحث یہ چلی, وقت ہو رہا ہے میں صرف 2-3 منٹ اور آپ کے لیتا ہوں. علماء کی بحث یہ چلی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں کام اگر میرا ہو گیا تو میں خانے کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. وہ کام ہو گیا, یہ منت مانی, وہ کام ہو گیا. اب ہونے کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ خانے کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دے. اللہ اکبر. مقام والدین علماء فرماتے ہیں اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ایسا کرے کہ اپنے ماں کی پیشانی کو چوم, اپنے ماں کے قدم کو چوم لے, قسم پوری ہو جائے گی. اب بحث چلی کہ ماں کا اگر انتقال ہو گیا تو علماء فرماتے باپ کی پیشانی کو چوم لے, قسم پوری ہو جائے. اب بحث چلی کہ اگر والدین زندہ نہ ہو تو کیا کیا جائے. اللہ اکبر. کیا بہترین بات کہی علماء نے. فرماتے اگر باپ زندہ نہیں, ماں زندہ نہیں, ان کی قبر پر جائے. اگر ماں کی قبر ہو تو ماں کی قبر کو پیر کی طرف سے چوم لے تو منت پوری ہو جائے گی, اور باپ کی قبر کو سرہانے کی طرف سے چوم لے تو منت پوری ہو جائے گی. غور کیجیے آپ, تدبر کیجیے. اس نے قسم کیا کھائی. قسم یہ ہے کہ فلاں کام اگر ہو گیا تو میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا.
اللہ اللہ، ماں کے قدم چومنا ایسا جیسا اس نے کعبے کی چوکھٹ کو چوما ہو، باپ کی پیشانی کو چومنا ایسا کہ گویا اس نے بیت اللہ شریف کی چوکھٹ کو چوما ہو۔ خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر اس روایت کو نقل فرمایا کہ ایک شخص پر جان کنی کا عالم اور وہ مر رہا اور گویا آخری سانس لے رہا، لوگ کہتے کلمہ پڑھ، مگر کلمہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا۔ لوگ جمع ہو کر حضور کی بارگاہ میں گئے کہ یا رسول اللہ، آپ کا ایک غلام جان کنی کے عالم میں کلمہ زبان پر نہیں آ رہا۔ حضور نے یہ نہ فرمایا کہ فلاں دعا پڑھ کے دم کر دو کلمہ پڑھنے لگ جائے، نہیں، حضور فی الفور اس کی ماں کے پاس اور ماں کے پاس جا کر کہا کہ تم اپنے لڑکے سے ناراض؟ وہ کہنے لگی ہاں میں ناراض۔ کہا بڑی بھی معاف کر دو، معاف کرنے کا قسم خدا کی یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے فرمایا اچھا، ارشاد فرمایا میرے صحابیوں بہت ساری لکڑیاں جمع کرو اور اس میں آگ لگاؤ اور اس کے بیٹے کو اٹھاؤ اور اس آگ میں ڈالو۔ وہ ماں کی فوراً چیخنے لگی یا رسول اللہ کیا آپ میرے لڑکے کو جلانے کا حکم دیتے؟ جب وہ بہت پریشان ہوئی حضور نے فرمایا بڑی بھی خوب یاد رکھو کہ جہنم کی آگ اس آگ سے کئی ہزار گنا بڑی۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ کہا یا رسول اللہ گواہ رہیے میں نے معاف کر دیا۔ اس نے فرمایا دیکھو جا کر کیا حال ہے۔ تو شخص کے پاس جب گئے تو پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غور کریں کبھی کبھی ماں باپ کی مانی کے لیے اس قدر عذاب اور اس قدر قہر کو دعوت دیتی ہے کہ آدمی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے ماں یا باپ زندہ ہے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنائے ہوئے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ماں باپ کو پایا اور ان سے گالی گلوچ کرتے رہے، ان کی خدمت نہ کی اور ہمیشہ انہیں ناراض کرتے رہے۔ آخری بات عرض کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بہت ممکن ہے مجمع میں سے کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم نے تو اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، جب وہ دنیا سے گئے تو ناراض گئے، ہم سے بالکل ناراض تھے، تو اب کیا کیا جائے؟ علماء فرماتے اب یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ ان سے ملنے والوں سے حسن سلوک کرے۔ اگر ماں نہیں ہے اپنی خالہ سے حسن سلوک کرے، اگر باپ نہیں ہے اپنے چچا سے حسن سلوک کرے، اور اگر چچا نہیں ہے اور ماں کے رشتہ دار نہیں تو ماں کی ملنے والی سہیلیوں سے حسن سلوک کرے، اور اگر باپ اور اس کے بھائی یعنی چچا نہیں تو باپ کے ملنے والے ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرے، اور کثرت سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، کثرت سے ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایصال ثواب سے جو انعام اور اکرام ان پر ہو اس سے خوش ہو کر کل آپ کو اگر قیامت میں معاف کر دے، یہ ان کی مرضی ہوگی۔ عزیزان گرامی یہ تھی وہ 3 باتیں جن کی مختصر وضاحت کی گئی۔ باتیں تو بہت ہیں جو ابھی کہنے کی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، دعا فرما اللہ تعالیٰ ان 3 باتوں جن کا ذکر۔ یہ مسئلہ آپ نے اختلافی پوچھا لیکن میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ معروف ہے کہ